رات کا اندھیرا تھا، ہوا بالکل خاموش تھی اور ایک عظیم نبی اپنے دل میں ایک ایسے سفر کا بوجھ لیے نکلے جو ان کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز امتحان بننے والا تھا۔ یہ وہ سفر تھا جہاں علم، صبر اور اللہ کی حکمت کا راز کھلنے والا تھا۔ یہ کہانی ہے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک نیک بندے خضر کے درمیان ہونے والے عظیم واقعات کی، ایک ایسی کہانی جو قرآن میں سورہ الکہف میں بیان کی گئی ہے۔ ایک دن پروفٹ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، لوگ ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ تب ایک شخص نے سوال کیا، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ایک اور بندہ ہے جسے اللہ نے کچھ ایسا علم دیا ہے جو موسیٰ کو نہیں دیا گیا۔ یہ اللہ کا خاص علم تھا، وہ علم جو انسانی سوچ سے باہر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک سفر پر نکلے۔ نشانی یہ دی گئی کہ جہاں ان کی مچھلی غائب ہو جائے وہیں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان ساتھی کے ساتھ سفر پر نکلے۔ سمندر کے کنارے، پتھروں اور سنسان راستوں سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے۔ سفر لمبا تھا، تھکان بھی تھی، مگر اللہ کے حکم کی تلاش اس سے زیادہ بڑی تھی۔ ایک جگہ وہ دونوں آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ وہیں پر عجیب واقعہ ہوا۔ جو مچھلی وہ ساتھ لائے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، لیکن موسیٰ کے ساتھی یہ بات بتانا بھول گئے۔ جب وہ آگے نکلے اور بھوک محسوس ہوئی تو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا۔ تب ان کے ساتھی کو یاد آیا کہ مچھلی تو اس جگہ غائب ہو گئی تھی۔ اوہو ماں، چھلی تو اس جگہ غائب ہو گئی تھی جہاں ہم نے آرام کیا تھا۔ یہ سنتے ہی پروفٹ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمیں اس بندے سے ملنا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ دونوں فوراً اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کی ملاقات اللہ کے ایک نیک بندے سے ہوئی جسے اللہ نے اپنی رحمت اور خاص علم دیا تھا۔ اکثر مفسرین انہیں خضر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے ادب کے ساتھ کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھایا جائے؟ خضر نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خضر نے ایک شرط رکھی، جو کچھ بھی میں کروں اس کے بارے میں سوال مت کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوا۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو بنا کرائے کے انہیں لے گئے، لیکن اچانک خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ پروفٹ موسیٰ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے کشتی والوں کو ڈوبا دینے کے لیے یہ کیا کر دیا؟ خضر نے یاد دلایا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ پروفٹ موسیٰ نے معافی مانگی اور سفر جاری رہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک لڑکا ملا اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے موسیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ پروفٹ موسیٰ کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو کیوں قتل کیا؟ خضر نے پھر وہی جواب دیا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس مرتبہ پروفٹ موسیٰ نے کہا، اگر میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ دونوں پھر آگے بڑھی۔ وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ بھوک اور تھکان کے باوجود کسی نے مدد نہ کی، لیکن اسی بستی میں خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کر دیا۔ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ یہاں خضر رک گئے۔ انہوں نے کہا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ خضر نے بتایا، کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی زبردستی لے لیتا تھا، اس لیے میں نے اس میں ہلکا سا عیب ڈال دیا تاکہ وہ بچ جائے۔ پھر اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کے لیے گمراہی اور تکلیف کا سبب بنتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ انہیں ایک نیک اولاد دی جائے، اور دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا والد ایک نیک آدمی تھا۔
अल्लाह ने चाहा कि जब वो बड़े हो जाएं, तब अपना खजाना खुद निकालें। इसलिए दीवार को गिराने के बजाय ठीक कर दिया गया। उस वक्त प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की हिकमत का एक नया राज खुला।